یہ کہانی صرف تاریخی پس منظر کے طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ قدیم فارس کی عظیم سلطنت، جہاں سونے سے سجے محلات تھے، طاقت قانون تھی، اور بادشاہ کا ایک حکم ہزاروں زندگیاں بدل سکتا تھا۔ اسی محل میں ایک خاموش سی لڑکی رہتی تھی۔ نام اس کا استر تھا، ایک یتیم جسے تقدیر نے ملکہ بنا دیا۔ لیکن اس کے دل میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور اگر یہ راز کھل جاتا تو اس کی جان بھی محفوظ نہ رہتی۔ محل کے دربار میں ایک شخص تیزی سے طاقتور ہو رہا تھا۔ نام تھا حامان۔ غرور اس کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہر کوئی اس کے سامنے جھکے۔ جب مردکی نامی ایک شخص نے انکار کیا تو حامان کا غرور نفرت میں بدل گیا۔ لیکن اس نے بدلہ صرف ایک انسان سے نہیں لیا، اس نے ایک پوری قوم کو مٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ بادشاہ کے دستخط اور مہر کے ساتھ ایک فرمان جاری ہوا۔ ایک دن مقرر کر دیا گیا جب تمام یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ شہر میں خوف پھیل گیا، مائیں رونے لگی، بچے سہم گئے اور امید ٹوٹنے لگی۔ مردکی نے استر کو پیغام بھیجا، یہ مت سمجھو کہ محل کی دیواریں تمہیں بچا لیں گی۔ اگر تم آج خاموش رہیں تو نجات کہیں اور سے آ جائے گی، مگر تم نہیں بچو گی، اور شاید تمہیں اسی دن کے لیے اس مقام پر پہنچایا گیا ہے۔ استر جانتی تھی کہ بغیر اجازت بادشاہ کے سامنے جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ اس نے روزہ رکھا، دعا کی اور کہا، اگر میں مٹ گئی تو مٹ گئی۔ وہ قدم قدم موت کی طرف بڑھتی ہوئی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئی۔ سانسیں رک گئیں، ہر نظر اس پر جم گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنا سنہری عصا اس کی طرف بڑھا دیا۔ زندگی واپس مل گئی۔ استر نے فوراً الزام نہیں لگایا، اس نے صبر کیا، دعوت دی، ایک نہیں 2 بار۔ ادھر حامان خود کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ اسی رات بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ پرانے واقعات پڑھے گئے اور اسے یاد آیا کہ مردکی نے کبھی اس کی جان بچائی تھی، لیکن اسے انعام نہیں دیا گیا۔ اسی وقت حامان مردکی کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر چکا تھا۔ صبح بادشاہ نے حامان سے پوچھا، جس شخص کو بادشاہ عزت دینا چاہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حامان نے سمجھا یہ عزت اس کے لیے ہے، لیکن حکم آیا یہ سب مردکی کے لیے کرو۔ غرور رسوا